السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. 6 بج چکے تھے اور چمکیلی دھوپ حویلی کی اونچی دیواروں سے اتر کے گاؤں کے کھیتوں اور باغوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. مولوی صاحب جانے کے لیے اٹھنے لگے تو معصومہ نے انہیں روک لیا. مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا. مولوی صاحب پگڑی سنبھالتے ہوئے پوری طرح متوجہ ہو گئے. آپ مجھ سے دوستی کر لیں، وہ مسکرا کر بولی. مولوی صاحب کو یک بارگی ایسا لگا جیسے ان کے سر پہ بم کا گولہ پھٹ گیا ہو. ان کا دماغ ایک دم بھگ سے اڑ گیا. انہوں نے حیرت اور خوف سے معصومہ کو دیکھا اور لرز کے رہ گئے. وہ چست ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئے تھی اور عجیب میٹھی میٹھی نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی. انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے زمیندار 2 نالی بندوق لیے دروازے پہ کھڑا ہے اور انہیں خونخوار نگاہوں سے گھور رہا ہے. ان کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ان کی نگاہیں شرم، ندامت اور احساس گناہ سے اوپر نہیں اٹھ رہی ہیں. مولوی ظہور احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ان کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی. انہوں نے بڑی بے بسی اور بے کسی سے معصومہ کو دیکھا اور سر جھکا کر کسی گہری سوچ میں کھو گئے. انہوں نے ایسا جملہ تو اپنی بیوی سے بھی نہیں سنا تھا. ان کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تو وہ متفکر سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل آئے اور بوجھل قدموں سے حویلی کے گیٹ کی طرف چلنے لگے. معصومہ کھڑکی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی. چودھری منیر احمد کی اکلوتی لڑکی معصومہ کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بہت ذہین اور خوبصورت ہے. عورتوں نے اسے شہر سے واپس آنے کے بعد جب پہلی بار ٹراؤزر اور شرٹ پہنے دیکھا تو آپس میں خسر پسر کرنے لگی. اللہ خیر کرے، زمیندار کی بیٹی کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے، جبکہ اس کا خیال تھا کہ وہ شہر میں رہ کر اور لڑکوں کے ساتھ کالج میں پڑھ کر بھی بہت سی ایسی باتوں اور چیزوں کے بارے میں جان گئی ہے جن کے بارے میں گاؤں کی جاہل اور گنوار عورتوں کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی. حویلی کا ماحول نیم مذہبی اور نیم آزادانہ تھا. اس کے دادی دادا اور چچا کو پرانی اخلاقی قدریں اور روایات عزیز تھیں. باپ نے کالج میں تعلیم حاصل کی تھی، ماں بھی پڑھی لکھی تھی. دونوں قدرے آزاد خیال اور بچوں کو تعلیم دلانے کے حق میں تھے. اسی لیے تو انہوں نے معصومہ کو بچپن ہی میں اس کے ماموں کے ساتھ لاہور بھیج دیا تھا. 3 ماہ قبل ایک حادثے میں اس کے ماموں وزیر احمد کا انتقال ہو گیا تو معصومہ مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکی اور مستقل طور پر گاؤں آ گئی. یہاں بڑی مشکل سے اس کا دل لگا. وہ تفریح، سیر سپاٹے اور ہلے گلے کی دل دادا تھی. اسے شہر کی روشنیوں، رونقوں اور عمارتوں کے مقابلے میں گاؤں ایک اجاڑ اور بیکار سی جگہ معلوم ہوتی تھی. ایک دن اس کے دادا بڑے چودھری چراغ دین کو اپنی پوتی کی دینی تعلیم کا خیال آ گیا. انہوں نے اسی وقت پیش امام کو حویلی میں بلا کر معصومہ کو قرآن شریف پڑھانے کی ذمہ داری دے دی اور یوں مولوی ظہور نے اسے بڑی دل جمعی سے پڑھانا شروع کر دیا. اور آج 1.5-2 ماہ بعد ان کی شاگردہ نے بڑی عجیب اور حیرت کی بات کہہ دی. وہ اس کے بارے میں جتنا سوچتے اتنی ہی ان کی پریشانی بڑھتی جاتی اور معصومہ کی نگاہیں، اس کا خوبصورت چہرہ بار بار مولوی صاحب کے سامنے آ جاتا. انہوں نے بڑی مشکل سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی. جب سب نمازی گھروں کو چلے گئے تو انہوں نے مسجد کا دروازہ بند کیا اور مسجد سے متصل مدرسے کے قریب اپنے گھر آ گئے. وہ خلاف معمول بہت خاموش اور پریشان تھے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ سب خیریت ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا. تھوڑی سی طبیعت خراب ہے. کھانا لاؤں؟ نہیں، دل نہیں چاہ رہا. وہ پانی پی کر لیٹ گئے اور نہ جانے کب تک معصومہ کی بات اور اس کے بارے میں سوچتے رہے. انہیں معصومہ کی نظروں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا. انہیں یہ خیال بار بار کچوکے لگا رہا تھا کہ کہیں وہ رسوا نہ ہو جائیں، ان کی عزت خاک میں نہ مل جائے. اسی سوچ بچار اور پریشانی میں مولوی ظہور کو تمام رات نیند نہیں آئی اور صبح بخار ہو گیا. فجر کے وقت وہ ہمت کر کے اٹھے، مسجد کا دروازہ کھولا، وضو کر کے اذان دی
نماز پڑھائی اور مدرسے میں آ گئے۔ تھوڑی سردی سی محسوس ہونے لگی تو وہ چادر سے سر اور چہرہ اچھی طرح ڈھانپ کر اور جسم کے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد مشرق سے روشنی کے نمودار ہونے کے آثار نظر آنے لگے اور سورج کی اولین کرنیں مکانوں، کھیتوں، درختوں، پودوں اور زمین کو چومنے لگیں۔ بچے مدرسے میں آنا شروع ہو گئے۔ 7:30 بجے تک تمام بچے بچیاں مدرسے میں پہنچ گئے تو مولوی صاحب نے سبق دینا شروع کر دیا۔ ان کی کمزور آواز اور چادر میں لپٹنے سے تمام بچوں کو اندازہ ہو گیا کہ آج مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ پھر انہوں نے ایک بچے کو پاس بلایا اور اسے ایک پرچہ دے کر کہا، حکیم صاحب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ پرچہ دے کر دوا لے آؤ۔ تھوڑی دیر میں لڑکا دوا لے کر آ گیا۔ مولوی صاحب نے دوسرے بچے سے پانی منگوایا اور بسم اللہ کہہ کر دوا کھا لی۔ مولوی صاحب مدرسے کی چھٹی کے بعد گھر گئے اور کچھ کھائے پیے بغیر لیٹ گئے۔ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، طبیعت بھی خراب تھی، چند لمحوں میں سو گئے۔ ظہر کی اذان کے وقت سے پہلے ان کی بیوی نے انہیں جگایا۔ انہوں نے ہاتھ منہ دھو کر تھوڑا کھانا کھایا اور مسجد چلے گئے۔ نماز کے بعد پھر گھر آ کر سو گئے۔ عصر سے پہلے پھر ان کی بیوی نے انہیں اٹھایا۔ انہوں نے نماز پڑھوائی اور گھر آ گئے۔ غرض اسی طرح دن تمام ہو گیا اور یوں اس دن طبیعت کی خرابی کے باعث وہ حویلی بھی پڑھانے نہ گئے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، بلکہ بخار اور تیز ہو گیا اور مدرسے کے بچوں کو بھی چھٹی ہو گئی۔ وہ خود حکیم صاحب کے پاس گئے، گھر آ کر دوا کھائی اور لیٹ گئے۔ دوپہر میں اٹھے تو طبیعت قدرے بہتر تھی، بخار بھی کم ہو گیا، لیکن وہ معصومہ کو پڑھانے کے لیے نہیں گئے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حویلی گاؤں سے الگ تھلگ تھی۔ بیماری کی حالت میں اتنی دور آنے جانے سے کمزوری اور تھکن سے طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ دوسرے، معصومہ کے دیکھنے کا وہ انداز انہیں بار بار یاد آتا تھا، جس کے بارے میں سوچنے سے ہی مولوی صاحب کے دماغ کی نسیں چٹکنے لگتی تھیں اور سوچنے کی قوت جواب دے جاتی تھی۔ ادھر معصومہ کو بھی مولوی صاحب یاد آ رہے تھے۔ بار بار ان کا سنجیدہ اور سوچ میں ڈوبا ہوا پیکر خیال کی سطح پر ابھرتا اور ڈوبتا تھا۔ 2 دن نہیں آئے تو ان کی یاد اور بھی ستانے لگی اور پریشانی بھی ہونے لگی۔ ان 2 دنوں میں اس نے نہ جانے کتنی بار یہ بات سوچی تھی کہ مولوی صاحب اس کی بات سے ناراض ہو گئے ہیں۔ جب بھی تو پڑھانے نہیں آ رہے، اب ان سے مل کر معافی مانگ لوں گی، سوری کر لوں گی۔ اور پھر اس وقت مولوی ظہور احمد بچوں کا سبق سن رہے تھے جب حویلی کا ایک ملازم انہیں بلانے آ گیا۔ وہ بچوں کو خاموش بیٹھنے اور سبق یاد کرنے کی تاکید کر کے اس کے ساتھ حویلی چل دیے۔ جب وہ حویلی کے بڑے ملاقاتی کمرے میں پہنچے تو انہوں نے نیچی نظروں سے دیکھا کہ کمرے میں صرف دادا پوتی ہیں۔ معصومہ کو دیکھ کر انہیں ایک لمحے کے لیے شبہ ہوا کہ شاید اسے چودھری سے ان کی کوئی شکایت کی ہے۔ مولوی صاحب کا رنگ ایک دم پھک ہو گیا۔ وہ سلام کر کے بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب خیریت ہے؟ چودھری چراغ دین نے پوچھا۔ جی چودھری صاحب، انہوں نے دھیمی آواز میں مختصر سا جواب دیا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے آپ 2 دن سے پڑھانے نہیں آ رہے۔ طبیعت خراب تھی، مولوی صاحب نے کمزور سی آواز میں کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ چودھری نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ اب ٹھیک ہے چودھری صاحب، آج سے آؤں گا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، ہم نے یہی معلوم کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ مولوی صاحب نے اطمینان کی سانس لی۔ انہوں نے چودھری کو جھک کر سلام کیا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ اور معصومہ کی خاموشی سے نہ جانے کیوں مولوی صاحب کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اس کی بھی طبیعت خراب ہے۔ یہ سوچ کر وہ تھوڑے افسردہ ہو گئے اور اس کے بارے میں سوچتے سوچتے مدرسے پہنچ گئے۔ انہیں علم ہی نہ ہوا حویلی سے مدرسے کا راستہ کیسے طے ہوا۔ اور پھر عصر کے بعد وہ حویلی پہنچے تو معصومہ انہیں دیکھتے ہی بے تابی سے کھڑی ہوگی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے چھوٹی بیوی، انہوں نے روکھے انداز میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ معصومہ بھی بیٹھ گئی اور غور سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کیسی ہیں؟ مولوی ظہور کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ دلاویز انداز میں مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں۔ مولوی صاحب ایک دم محتاط ہو گئے۔ آپ ابھی بھی دوا کھا رہے ہیں مولوی صاحب؟ جی چھوٹی بیوی۔ ہوا کیا تھا؟ بخار ہو گیا تھا چھوٹی بیوی۔ انہیں ایک دم احساس ہوا کہ معصومہ نے بڑی ہی خوبصورتی سے انہیں باتوں میں لگا لیا ہے
اور وہ معصومہ کی باتوں کے جواب دیے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس صورتحال سے کچھ پریشان سے نظر آنے لگے۔ اتنے میں ایک ملازمہ دودھ اور شربت کے گلاس لے کر آ گئی۔ لیجئے۔ معصومہ نے دودھ کا گلاس اٹھا کر مولوی ظہور احمد کی طرف بڑھایا۔ مولوی صاحب، آپ سے ایک درخواست ہے، اس نے شربت کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب کا گلاس والا ہاتھ درمیان ہی میں رک گیا۔ وہ چونکے، سنبھلے اور ایک نظر معصومہ کے چہرے پر ڈال کر پھر نگاہیں جھکا لی، جیسے درخواست سننے کے لیے ہمہ گوش ہوں۔ آپ نہ مجھے چھوٹی بی بی نہ کہا کریں۔ وہ بھونچکا رہ گئے اور اس کا چہرہ تھکنے لگے۔ پھر کیا کہوں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ میرا نام لیا کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے چھوٹی بی بی؟ آپ چھوٹے سرکار کی بیٹی ہیں، مالکن ہیں ہماری۔ یہ اسی طرح ممکن ہے، وہ مسکرائی۔ میں آپ سے چھوٹی ہوں، آپ میرا نام نہ لیا کریں، معصومہ کہیں، مجھے بہت خوشی ہو گئی۔ مولوی ظہور احمد سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اچانک انہیں ایک خیال آیا اور وہ چونک کر آہستہ سے بولے، معصومہ بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے، اب پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن معصومہ تو مولوی ظہور کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر جیسے خوشی سے اچھل پڑی اور جھوم کر بڑی ادا سے بولی، آج صرف باتیں کریں گے۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی اور پھر بے بسی سے پہلو بدل کر معصومہ کو دیکھنے لگے۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ ملازمہ گلاس لینے آئی تو معصومہ نے 2 گلاس شربت اور لانے کے لیے کہہ دیا۔ مولوی صاحب نے تھوڑا سا پیچھے کھسک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ان کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، دماغ میں آندھیاں سی اٹھ رہی تھیں۔ اے اللہ، مجھ پہ رحم فرما، مجھے معاف کر دے۔ خاموش دعا کے یہ الفاظ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر فضا میں کہیں تحلیل ہو گئے۔ انہوں نے بڑے دکھ اور بے بسی سے سوچا، جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا۔ میں 60 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، پیش امام، مؤذن، نکاح خواں اور مدرس ہوں۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ میرے لیے تو مر جانے کا مقام ہے۔ اے اللہ، اپنا رحم کر، نہ جانے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں اس صورتحال سے چھٹکارا بھی نہیں حاصل کر سکتا، نہ اس لڑکی پہ سختی کر سکتا ہوں، نہ پڑھانا چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ ذمہ دار کی بیٹی ہے، شکایت کر دے تو جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ وہ پریشان خیالی میں گھونٹ گھونٹ شربت پیتے رہے اور سوچتے رہے۔ معصومہ باتیں کرتی رہی، جبکہ وہ متفکر انداز میں ہوں ہاں کرتے رہے، تو وہ ان کی کیفیت سے بے چین سی ہو گئی۔ آپ کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا پریشانی ہے؟ اس نے مولوی صاحب کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب چونک گئے۔ نہیں نہیں، پریشان نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی مہربانی ہے چھوٹی بی بی۔ انہوں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں، اس نے ایک جھٹکے سے کہا، آپ کا چہرہ اور حرکات و سکنات بتا رہی ہیں آپ کو کوئی پریشانی ضرور ہے۔ مجھے بتائیں، میں اسے دور کر دوں گی۔ آپ یقین کریں چھوٹی بی بی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ چھوٹی بی بی کہا۔ وہ اس کی دی ہوئی پریشانی کے بارے میں کیا بتاتے کہ ان کی عزت اور سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مولوی ظہور جانے کے لیے اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھیے نا، معصومہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی کیا؟ نہیں، اب میں چلوں گا، مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ ابھی تو بہت وقت ہے، اس نے کلائی پہ بندھی خوبصورت گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چلوں گا، دیر ہو جائے گی بیٹا۔ انہوں نے جانے کے لیے اصرار کیا تو معصومہ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی۔ وہ حویلی سے نکل کر بڑے اداس، پریشان، متفکر اور مزمل سے مسجد کی طرف چل دیے۔ وہ بے حد حیران اور پریشان تھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے دن پھر اس نے وہی بات چھیڑ دی۔ مولوی صاحب، آپ نے اس دن میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کون سی بات؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ ان کے دل میں خوف سر اٹھانے لگا۔ آج شاید پھر کوئی امتحان مقصود ہے۔ اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا آج نہیں پڑھے گی۔ یہ سوچ کر مولوی صاحب بے حد پریشان ہو گئے اور خوف سے ان کا گلا خشک ہو گیا۔ انہوں نے بے بسی سے معصومہ کو دیکھا۔ ارے، آپ بھول گئے؟ وہ بڑی ادا سے مسکرا کر بولی۔
وہی دوستی والی بات۔ مولوی صاحب نے بڑی ٹھنڈی سانس لی، جیسے جان نکل گئی ہو، اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ چھوٹی بی بی، مجھے آپ دوست ہی سمجھے اپنا۔ استاد شاگرد کا دوست بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، باپ تو نہیں خیر ہوتا، اور میں اس قسم کی دوستی کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ پھر مولوی صاحب نے حیرت بھری نظروں سے معصومہ کو دیکھا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ معصومہ نے انہیں غور سے دیکھا۔ مولوی ظہور ایک دم سٹپٹا گئے۔ کیا سمجھوں؟ انہوں نے بے بسی سے پوچھا۔ وہی جو میں سمجھانا چاہتی ہوں۔ کیا سمجھانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ وہی جو آپ سمجھ نہیں رہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا چھوٹی بی بی، انہوں نے بڑی بے بسی اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا، معصومہ نے ایک طویل سانس لے کر مولوی ظہور کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اور یہ آپ نے مجھے چھوٹی بی بی کہنا شروع کر دیا۔ اب نہیں کہوں گا، انہوں نے بڑے خلوص سے یقین دلایا۔ اور پھر یوں ہی دن گزرتے گئے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مولوی ظہور احمد کی پریشانی اور تشویش بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ جتنا اس صورتحال کو سمجھنے اور اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے، اس سے زیادہ ہی الجھتے چلے جاتے، اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے جاتی۔ یہ کوئی شیطانی چکر معلوم ہوتا ہے جس میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ بے چارگی سے آسمان کی طرف دیکھتے اور آہ بھر کے رہ جاتے۔ یوں ہر وقت پریشان رہنے کے باعث ان کے معمولات متاثر ہونے لگے۔ پریشانی نے ان کی نیند اور سکون چھین لیا۔ وہ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے ایک دم خاموش ہو جاتے، بیٹھے بیٹھے یک بارگی کھڑے ہو جاتے، اور چلتے چلتے اچانک رک کر کچھ سوچنے لگتے۔ ان کی نظروں کے سامنے بار بار معصومہ کا حسین چہرہ لہرا جاتا، تو وہ کسی کو کچھ کہہ نہ پاتے، دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھتے رہتے، مگر جیسے شیطان بھی انہیں چاروں شانے چت کرنے کے منصوبے بنائے بیٹھا تھا۔ دیکھنے والے ان کی حالت پر افسوس کر کے رہ جاتے۔ مولوی صاحب کو ضرور کوئی غم یا فکر اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ انہوں نے چپ سی ساتھ لی ہے۔ ان کی بیوی بچے انہیں دیکھتے اور ایک آہ بھر کے رہ جاتے۔ دوسری طرف معصومہ کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ چند ہی ماہ میں وہ شوخی، شرارت، ہنسنا، مسکرانا سب بھول گئی۔ بے چینی، پریشانی اور بے قراری اس کے رگوں پہ میں اتر گئی۔ وہ مزمل سی سارا دن اپنے کمرے میں لیٹی سوچتی رہتی، اسے کیا ہو گیا ہے؟ گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ زیادہ شدت سے سوچتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے۔ وہ لباس، میک اپ، کھانے پینے کے علاوہ کئی اور چیزوں سے بھی لاپرواہ اور بے خبر ہوتی چلی گئی۔ یہ شاید مولوی ظہور احمد کی ظاہرانہ باتوں اور پر اثر شخصیت کا ہی کمال تھا کہ جیسے معصومہ روز بروز بدلنے لگی۔ اس نے میک اپ اور مغربی مردانہ لباس ترک کر دیا۔ مولوی صاحب کی تبلیغ پر نماز بھی باقاعدہ پڑھنے لگی اور قرآن شریف کا سبق باقاعدگی سے لینے لگی۔ ایک دن مولوی صاحب جانے لگے تو معصومہ نے انہیں ایک لفافہ تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے معصومہ کا چہرہ دیکھا۔ لفافہ ہے، اس نے جواب میں مولوی صاحب کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے اس میں ہے کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ بس لے لے، اس نے لفافہ پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی خط نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ پھر کیا ہے؟ مولوی صاحب نے حیرت سے کہا۔ عید آ رہی ہے نا، تو یہ بچوں کے لیے ہے، اسے رکھ لیں، ان کے لیے کچھ خرید دیجیے گا۔ نہیں معصومہ بی بی، اس سے پہلے بھی آپ 2-3 بار۔ مولوی صاحب نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں بچوں کو دے رہی ہوں، آپ کو نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے رکھ لیجیے۔ مولوی ظہور احمد نے لفافہ لے کر معصومہ کو ایسی نظروں سے دیکھا جس میں ممنونیت بھی تھی اور احساس کم مائگی بھی۔ مولوی صاحب معصومہ کی موجودہ کیفیت سے قدرے مطمئن رہنے لگے تھے۔ اب معصومہ کی نظریں پہلے کی طرح کچھ ترغیب دلاتی بھی نہ تھیں، سو ان کو پہلے جیسی پریشانی اور بے چینی بھی نہ رہی۔ پھر بھی بعض اوقات ایک سوال انہیں بہت پریشان کرتا اور وہ باوجود کوشش کے اب تک معصومہ سے پوچھ نہ سکے تھے۔ ایک دن معصومہ بہت خوش تھی تو مولوی صاحب کی زبان پر وہ سوال آ ہی گیا۔
मासूमा बीबी, एक बात सच सच बताएं। क्या? वो उनकी संजीदगी से डर गई। आप नौजवान हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भी हैं, उन्होंने कहना शुरू किया। एक बड़े ज़िम्मेदार की बेटी हैं, गांव में बहुत से खूबसूरत नौजवान हैं, फिर आपने दोस्ती के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया? मैं ठहरा एक बूढ़ा आदमी, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी बेटियां तो आपसे भी बड़ी हैं। मेरी समझ में तो आज तक ये बात नहीं आई कि आखिर आपने भरी दुनिया में मुझे ही दोस्ती के लिए मुंतखब क्यों किया। मासूमा ने एक ठंडी सांस ली और बड़ी ही उदासी से मौलवी ज़हूर को देखा। आप ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब, मुझे ये सब बातें इल्म है। मैं मगरबी माहौल से वापस आई थी, मेरी सोच बहुत गलत थी, लेकिन अब मेरी सोच का अंदाज़ बदल गया है। तब मेरे जहन में आपको लेकर और दोस्ती को लेकर बहुत और ख्यालात थे। सच कहूँ मौलवी साहब तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप जैसे नेक इंसान का कितना बड़ा इम्तिहान लिया, कैसे गलत तरगीब देने की कोशिश की आपको। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन यकीन मानिए अब ऐसा कुछ नहीं रहा। मासूमा ने एक ठंडी सांस ली और बड़ी उदासी से मौलवी ज़हूर को देखा। ये तो अल्लाह का मुझ पे करम ही हुआ कि मुझे आप जैसे नेक इंसान का साथ मिल गया, और यूँ मेरे दिमाग में उठने वाले हर शैतानी ख्याल के सामने आप कैसे ईमानी कुव्वत के बाई सीसा पिलाई दीवार बने रहे। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। वो खामोश हो गई, लेकिन उसके गहरे गहरे सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी, जबकि मौलवी ज़हूर अहमद इस नौजवान लड़की के यूं बेबाकी से पहले एतराफ़ जुर्म और फिर नदामत पर जैसे चकरा के रह गए। वो मेज़ का कोना पकड़कर अजीब सी नज़रों से मासूमा को देखते रहे। और फिर वो दिन भी आ गया जब मासूमा ने कुरान शरीफ ख़त्म कर लिया। मौलवी ज़हूर अहमद शरबत का गिलास हाथ में पकड़े बड़ी उदासी से सोच रहे थे। आज आखिरी दिन है, आज के बाद वो कभी भी मासूमा से मिल नहीं सकेंगे, ना बात कर सकेंगे। उन्होंने एक गहरी और ठंडी सांस ली और शरबत का आखिरी घूंट लेकर गिलास मेज़ पर रख दिया। मासूमा भी चुप थी। वो गाहे गाहे अफसुर्दा निगाहों से उन्हें देखती और फिर किसी गहरी सोच में खो जाती। मुलाजमा कमरे में आई तो उसके पैरों की आवाज़ से दोनों ही चौंक पड़े। मौलवी साहिब, आपको बड़े चौधरी साहब बड़े कमरे में बुला रहे हैं। वो मुलाजमा के साथ मुलाकाती कमरे की तरफ चल दिए। वो उन्हें दरवाजे पे छोड़ के वापस चली गई। मौलवी ज़हूर धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुए और सलाम करके बैठ गए। मौलवी साहिब, हमें खुशी है कि हमारी बेटी ने इतनी जल्दी कुरान शरीफ ख़त्म कर लिया, चौधरी साहिब ने बड़ी भारी आवाज़ में कहा। इस खुशी में हम आपको ये इनाम दे रहे हैं। ये कहकर उन्होंने मेज़ पर रखी हुई चीज़ों की तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहिब। मौलवी ज़हूर का सर कुछ और भी झुक गया। मेज़ पर कुछ कपड़े, रुपए, हार और मिठाई रखी हुई थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकले, मुलाजमा को दरवाजे में मुंतज़िर पाया। मौलवी साहिब, आपको छोटी बीबी बुला रही हैं, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा और मौलवी साहिब को दरवाजे पे छोड़कर हवेली के अंदरूनी हिस्से में चली गई। मासूमा बेचैनी से मौलवी साहिब का इंतज़ार कर रही थी। मौलवी ज़हूर को कमरे में दाखिल होते देखकर वो एहतरामन सर झुका के खड़ी हो गई। तशरीफ़ लाइए। वो बैठ गए तो मासूमा भी सोफ़े पर उनके करीब ही बैठ गई। मुझे खदशा हुआ कहीं आप दादाजान के पास से ही घर ना चले जाएं, इसीलिए मुलाजमा को भेजकर आपको बुलवा लिया। आपने बुरा तो नहीं माना? मासूमा ने माज़रत ख़ाना अंदाज में पूछा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने आहिस्ता से कहा। हाँ, अगर आप ना बुलवाती तो मैं चला जाता और मुझे आपसे आखिरी बार ना मिलने का हमेशा अफसोस रहता। मुझे भी बहुत दुख होता। उसने नीची नज़रों से मौलवी ज़हूर को देखा। इस दौरान मुलाजमा चाय लेकर आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चाय पीते रहे और अपनी अपनी सोचों में खोए रहे। मौलवी साहिब, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद शायद हम ज़िंदगी में दोबारा ना मिल सकें। मासूमा ने अफसुर्दा लहजे में कहा। मैं आपकी बहुत एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस बात की खुशी और फ़ख्र है कि आपने दीनी तालीम के अलावा मेरी तरबियत भी की और मेरी इस्लाह भी की।
اور مجھے بہت سی برائیوں سے بچا لیا۔ میری دعا ہے اللہ آج کے دور میں ہر معلم کو آپ کے جیسا عظیم کردار اور حسن اخلاق عطا فرمائے۔ آپ بہت عظیم ہیں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے۔ میں نے آپ سے اور آپ کی شخصیت سے بہت کچھ حاصل کیا۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوٹی بی بی، مولوی ظہور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں ایک ادنا ترین بندہ ہوں، بہت گناہ گار ہوں، اتنی تعریف کا سزاوار نہیں ہوں جتنی آپ نے کی ہے۔ میں نے کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا، اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، میرے لیے یہ بات باعث طمانینت ہے کہ مجھ سے کوئی لغزش سرزد نہیں ہوئی۔ انہوں نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور معصومہ کو شفقت آمیز نظروں سے دیکھنے لگے، جو رومال سے اپنی بھیگی آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ مولوی صاحب جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو معصومہ نے پرس سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے معصومہ کو دیکھا۔ مولوی صاحب، اسے قبول کر لیجئے، یہ ایک بیٹی کا اپنے والد اور بہن بھائیوں کے لیے حقیر سا نذرانہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلک پڑے۔ مولوی ظہور یکبارگی تڑپ گئے۔ انہوں نے ایسا محسوس کیا جیسے ان کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو کا سیلاب بہہ نکلے گا۔ تبھی انہوں نے جھلملاتی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے معصومہ کا دوپٹہ درست کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بہت سی دعائیں دی اور ڈگمگاتے قدموں سے حویلی سے چلے آئے۔ اور پھر 5-6 ماہ بعد گاؤں کی فضا جیسے ایک دم بدل گئی۔ حویلی کو رنگین برقی کمکموں اور راستوں کو خوبصورت جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ گیتوں اور ڈھولک کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی اور گاؤں بھر میں چودھری کی بیٹی کی شادی کے چرچے ہونے لگے۔ اور پھر ایک دن حویلی کے سامنے بہت سے شامیانے، کناتے، میز، کرسیاں لگی، شادیانے بجے، آتش بازی چھوڑی گئی اور گاڑیوں میں سوار دولہا اور باراتی آ گئے۔ مولوی ظہور نے اس دن اس طرح نکاح پڑھایا جیسے وہ اپنی سگی بیٹی کا نکاح پڑھا رہے ہوں۔ اور پھر رخصتی سے کچھ دیر پہلے مولوی صاحب نے معصومہ کے سر پہ آخری دفعہ پیار دیا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ رات گئے جب گاڑیوں کا قافلہ گاؤں سے نکل کر شہر جانے والی سڑک پر آیا تو معصومہ کو چہرے کی اوٹ میں ایک لمحے کے لیے یہ گمان گزرا جیسے مولوی ظہور احمد سڑک کے کنارے کھڑے پگڑی سے اپنے آنسو پونچھ رہے ہیں۔